مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین، صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالی ہر ایک کی نیت پر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جس کے دل کے اندر جتنی بلند نیت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی کام لے گا، چاہے وہ چھوٹا سا بچہ کیوں نہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے بڑے بڑے کام اللہ نے لے لیا۔ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، لکل امت فرعون، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فرعون گزرا، اور اس امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو جہل جیسے خطرناک انسان کا قاتل دو بچوں کو بنایا۔ ابو جہل جیسے خطرناک انسان کا قاتل دو بچے ہیں۔ وہ دو بچے ابو جہل کو جانتے بھی نہیں تھے۔ تو انہوں نے پوچھا، ارے بھی ذرا بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ چچا ذرا بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا، وہ جو نظر آ رہا نا آپ کو، وہ ہے ابو جہل۔ تو وہ بیچارے نیت بلند، اس زمانے کے فرعون کو قتل کرنا ہے، اور ہیں کتنے بڑے؟ چھوٹے چھوٹے 15-16 سال کے، صرف 15-16 سال کے۔ نیت کیا کر رہے ہیں؟ نیت یہ کر رہے ہیں کہ مجھے تو ابو جہل کو قتل کرنا ہے۔ تو کتنی بڑی نیت، کوئی معمولی نیت تو نہیں نا۔ اس زمانے کا سب سے بڑا فتین، سب سے زیادہ حضور کو تکلیف دینے والا، اور سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچانے والا، اور سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا، اور قاتل کون ہے؟ اس کے مقابلے میں بڑے پہلوان نہیں، چھوٹے بچے۔ اسی لیے مولانا اسلام علی فرمایا کرتے تھے، کمزور 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 سمجھو گے، ہمیشہ کمزور بن کر رہ جاؤ گے۔ کیا مت سمجھو؟ کمزور، میں بہت کمزور، مجھے چلنے بھی ہوتا نہیں، اٹھنے بھی ہوتا نہیں، ہلنے بھی ہوتا نہیں، ڈلنے بھی ہوتا نہیں، ہو تو بستر میں پڑے رہتا ہوں۔ کمزور نہیں۔ حضرت نے فرمایا، جتنی نیت میں بلندی ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنا ہی تمہارا پرواز بلند کر دے گا۔ ان المعونہ بقدر المعونہ، جیسی نیت ہوگی ویسے اللہ کی طرف سے مددیں ہوں گی۔ اگر ہر مسجد کے ساتھی، چاہے وہ کتنے نئے کیوں نہ ہو، ہمیں نئے پیدا ہو کو تو پرانے ہوگی نا بھائی۔ ہر ایک بازار میں نیا چاہتا ہے، اور نئے مال کا بڑا ڈیمانڈ ہوتا ہے نہیں؟ اور لوگ فون میں بھی پوچھتے ہیں، نیو ماڈل پلیز،
ابھی نیو ماڈل پوچھتے ہیں فون میں، لیپ ٹاپ میں پوچھتے ہیں نیو ماڈل، کمپیوٹر میں پوچھتے ہیں نیو ماڈل، ڈیزائن میں پوچھتے ہیں نیو ماڈل. تو آپ نیو مارکیٹ میں کیوں نہیں چل سکتے؟ نئے لوگوں کا ہمارے مشائخ اکابر کہتے تھے ارے بھی تم تو تازہ دم مولوی ہو. جب ہم لوگ فارغ ہو کر آئے 20 سال پہلے، 20-22 سال ہو گئے، تو اس وقت حضرت کیا فرمائے؟ حضرت فرمائے تم تو تازہ دم مولوی ہو اور ہم تو بے دم مولوی ہیں. یعنی کیا مطلب یہ تھا تمہارا علم بھی تازہ ہے، نئے نئے پڑھ کر آئے ہو. ہم دور حدیث پڑھ کر 30 سال ہو گیا، 40 سال ہو گیا، اور تم پڑھ کر 2 سال ہوئے، تو تمہارا علم تازہ ہے. اور تازہ جو بھی آتا ہے اس کے اندر جوش زیادہ ہوتا ہے. اور جو میرے 20 سال پہلے کے مصلی ہیں، 2001 کے، 2 کے، 3 کے، وہ کہتے ہیں آپ کمزور ہو گئے. کیا مطلب؟ اس زمانے میں زور زیادہ تھا اور اب زور کم ہو گیا. تو آپ حضرات اپنے آپ کو نئے نہ سمجھیں. ہمارا حلقہ نیا، ہماری مسجد نئی، ہمارے ساتھی نئے، ہمارے ملنے جلنے نئے لوگوں سے ہی نئے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ہم لوگ اگر یوں سمجھیں میرے ساتھ کوئی نہیں، ارے تمہارے ساتھ تو اللہ ہے نا بھائی. تنصرون بضعفائکم، جتنے کمزور رہو گے اتنی مدد کیے جاؤ گے. تنصرون بضعفائکم. ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے حضور میرا بھائی نہ کماتا ہے نہ جاتا ہے، کھاتا ہے سوتا ہے، اور میں جاتا ہوں، محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں، لاتا ہوں اور اسے کھلاتا ہوں. میرا جی یوں چاہتا ہے کہ اسے گھر سے باہر بھگا دوں. کیا کر دوں؟ گھر سے باہر، بیکار آدمی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی آپ اس کو بیکار سمجھ رہے ہو سکتا اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے تمہیں رزق دے رہا ہو. اس کا مطلب کیا سب جنے سوماری بن جاؤ؟ یعنی وہ معذور ہیں، مجبور ہیں. ہو سکتا کوشش کرتا ہوگا، کام نہیں ملتا ہوگا، اس لیے آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دے رہا ہو، اس لیے تم اسے گھر سے نکالو گے، رزق بھی نکل جائے گا، پھر تم بھی محتاج بن جاؤ گے. گھروں میں بعض کمزور ہوا کرتے ہیں اور ان کمزوروں کو ہم لوگ سبب رزق سمجھیں، سبب برکت سمجھیں، سبب ہدایت سمجھیں، سبب نعمت سمجھیں، حالانکہ ہیں وہ کمزور. تو کمزور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک جماعت آئی، کہنے لگے بھئی یہ لوگ کون ہیں؟ کہنے حضرت یہ انجینئر صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ ماشاءاللہ عربی داں ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اچھا بھئی یہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت یہ جماعت کی برکت ہے، یہ کیا ابھی نہیں کرتے سوائے دعا ذکر کے. ان کو صرف ذکر کرنے آتا، دعا کرنے آتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. تو حضرت نے فرمایا ارے اللہ کے بندے یہ سب کے سب ہاتھ ہیں، پیر ہیں، دل ہیں، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، اور یہ جو بیچارہ جس کو تم لوگ کہہ رہے ہو دعا ذکر کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا، یہ تمہاری جماعت کی روح ہیں. روح کیا ہے جماعت کے؟ ابھی روح سمجھے نہیں؟ روح اگر ہو تو آنکھ دیکھے گی، روح رہے گی تو زبان بولے گی، روح رہے گی تو گردے بھی کام کریں گے، روح رہے گی تو دل دھڑکتا رہے گا، روح رہے گی تو خون کی گردش ہوتی رہے گی. اگر روح ہی نہیں تو پھر کیا کام کی؟ اس لیے ہم لوگ اپنا تازہ دم کام کرنا ہے. ہر ماہانہ مشورہ کام کے جذبات کو بلند کرنے کے لیے، کام کے ارادوں کو عروج پہ لانے کے لیے، کام کے اندر تازگی پیدا کرنے کے لیے. کارگزاری کیوں لیتے ہیں؟ کارگزاری یہ سروس کی طرح، کیا کیا گاڑی میں کیا کیا کم ہے بولو جی،
حضرت اس کے ہینڈل نہ ڈھیلے ہو گئے، اس کے رنگ ٹیڑھے ہو گئے، اس کی چین میں آواز زیادہ ہو رہی ہے، اس کے سائلنسر میں سوراخاں پڑ گئے، لائٹ ڈم ہو گئی، بریک نہیں لگ رہی ہے. اب انہوں دیکھتی ایڈٹ کرو جی. اب وہ بیچارہ کون میکینک اور اس کا ہیلپر جلدی جلدی کیا بول رہا ہے کہ وہ سو بیٹے اب صحیح ہوگی کہ ابھی ہاؤس ہے، اب چلو. کب تک چلنا؟ 1 مہینے کے بعد پھر آؤ. تو کارگزاری سنا کیا بھائی کارگزاری؟ حضرت جی گشتوں میں گزشتہ 6 تھے اب 5 ہو گئے. کہ بھئی ایک جنہ جھڑ گیا نہ کہ کو جھڑے، ایک ٹائر جھڑ گئی نہ چاہیے، ٹائر نہ سے گڑی ہوتی کیا؟ نہیں. کہاں گئی ٹائر؟ وہ اجی وہاں لڑک کر وہاں پڑی ہوئی ہے، لا کر جمع کرو. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ماہانہ مشورہ کمزوریوں کو دیکھ کر نقطہ کرنے کا نہیں، کمزوریوں کو دور کرنے کا. اور ہر ماہانہ مشورے میں کمزوری دور کرو، طاقت پیدا کرو، کمزوری دور کرو، طاقت پیدا کرو، کمزوری دور کرو، طاقت پیدا کرو. اور یہ جو ماشاءاللہ اس وقت جو آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چاہے مجمع نوجوانوں کا ہے لیکن فکر مندوں کا ہے. رمضان میں سحری کے بعد اتنی بڑی قربانی دے کر کون بیٹھتا ہے؟ ارے بھائی دین کا فکر رہے گا تبھی تو بیٹھے گا. تو آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں کچھ کرنے کے ارادے ہیں، کچھ کرنے کے عزائم ہیں، کچھ کرنے کی نیت ہے. اور اگر نیت رہے گی اللہ کرائے گا. سب نیت کرو گے بھی انشاءاللہ؟ ہاں. سب سے پہلے خود نیت کرو، خود نیت کرو. اور عید کے کپڑے سب سلا لیے کیا؟ اور عید کے کپڑے سب کے سب سنت والے لباس ہونی چاہیے. کہو انشاءاللہ. یہ 1.5 کا لباس چھوڑ ڈالو. لباس بدلے گا، فکر بدلے گا. تمہیں ایک چھوٹے بچے کو پینٹ شرٹ پہنا کو کھڑا کرو، انہیں جیب میں ہاتھ ڈال لے کو سرین ٹیڑھی کر لیتا. جیب میں ہاتھ تھا سرین بنگی کیا کہ تو وہ پینٹ شرٹ پہننے کے بعد کھڑنے کا اسٹائل ہی ویسا ہے نا بھائی. زیادہ نہیں ہوتا ہے بچوں کو، بڑے لوگ نہیں، بڑے لوگ تو بڑے بادب رہتے ہیں، بچوں کو بول رہا ہوں. اور اسی بچوں کو آپ جبہ پیجامہ ٹوپی پہنا دیجئے، بادب سیدھا کھڑے گا. تو وہ یوں سمجھ رہا ہے یہ لباس کا اسٹائل یہ لباس کا اسٹائل وہ. اب ہم لوگ جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے، کہاں پہ مزوار جماعت کے ساتھی انو ٹنڈی بڑی پلک کھانا جی. ہاں نہیں ہے تمہارا ساتھی، بولے تو ہماری عزت ہوتی کیا بھائی؟ بولو عزت ہوتی کیا؟ کھڑ کو چائے ہم پی لے کو. اب صبح کا دن، اب چائے پیتے وقت تو ہم ایک جنے چائے پی رہے ہیں لیکن 100 جنے ہمیں دے رہے ہیں. صبح کا دن ہمیں جا کو بھائی جے پہلے بیٹھ کو چائے پینا سیکھو جی، تمہیں پہلے بیٹھ کو چائے پینا سیکھو، بعد میں آپ کو نماز کی دعوت دیو. بولیں گے نہیں بولیں گے؟ ہماری عزت کہاں رہی؟ بولو. ہم نے اپنی تو عزت کی نہیں اور دین کی بھی عزت نکال دی. اس لیے میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لینے کے لیے ہم سب کو قبول کیا، تو پہلے ہم دیندار بنے. پہلے ہم کیا بنے؟ ہم دیندار بنے. یونیفارم الگ. اب جو ہیں اب یونیفارم ڈریس میں نہیں، یہ ہمارے لباس میں ہیں. یونیفارم پہنتے وقت آپ یونیفارم پہن لیجیے، جیسے اسکول یونیفارم، تب یونیفارم پہنو. بقیہ اوقات میں سنت والا لباس جو مسلمانوں کا لباس ہے وہ پہنو. اس کی برکت بہت زیادہ ہے، روحانیت بہت زیادہ ہے. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ. حضور نے دعا مانگی، اللہ میرے اندرون کو بیرون سے اچھا کر دے اور میرے بیرون کو نیک لوگوں کی طرح بنا دے. وجعل علانیتی صالحہ، بیرون کو کیا بنا؟ نیک لوگوں کی طرح بنا. تو بیرون سب سے پہلے ہمارا نیک لوگوں کا لباس ہوگا، ہم بھی نیک بنیں گے. آپ سنت والے لباس پہن کر جائیے. آپ گشتوں میں
ہمارے ایک بزرگ کے انتقال ہو گیا. ہم 92 میں ان کے ساتھ چلے میں تھے ہم لوگ کیرلا میں جب نکلتے تو ماشاءاللہ داڑھی پونگی کرتے, ٹوپی کپڑے سب اچھے لباس پہن کر نکلتے. میں ان کو ہمیں لوگ چھڑتے جی تمہیں بڈھے ہونے کی حالت میں تمہارے سیلاں گئے نہ بھی. اب انہوں نہیں بیٹا, ایسا نہیں بیٹا, گشت میں جاتے وقت ہمیں نہیں جا رہی, اللہ کا دین کا داعی جا رہا ہے. کون جا رہا ہے؟ اللہ کا دین کا داعی جا رہا. اب اللہ کا دین کا داعی جب جائے تو اس کے لباس میں بھی دینداری نظر آئے. دین کا داعی نے اس کے لباس میں بھی دینداری نظر. جیسے ہم لوگ گشت میں جا رہے ہیں, انہوں نے شارٹاں پہن لے کو, 15 کٹنگ, منکی کٹنگ, ڈانکی کٹنگ, پک کٹنگ لگا لے کو گئے. تو کہتی بھی کاش کی عزت تھتی کا بھی گشت میں تھتی کیا؟ ہاں بھی سنت والے ماشاءاللہ گردہ چھوڑے ہیں, بہت اچھی بات ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں کی نظریں بولیں گے نہیں, لیکن پیچھے مڑ کو انہیں آیا دیکھو جی گشت میں جائی, انہیں بولو پلٹ کو ایسے سب صورتاں گشت کرے گا تو کون مسجد کو جاتا بول لو؟ کیوں؟ لوگ دیکھتے ہیں, ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں. یہ ہم لوگ نیت کریں انشاءاللہ. ابھی میں یہ نہیں کہتا تم لوگ پورے بزرگاں بن کو گشت میں جاؤ, اس کا کہ حضرت گشت میں جانے کے بعد بزرگاں بنو, بولے بھی بزرگ بننے کے 20 سال لگتا, چھوڑو جی 20 سال بعد جائیں گے. ایسا کیا؟ کم از کم آداب بول رہا ہوں, آداب گشت میں جاتے وقت کم از کم اتنا وقت ہم لوگ با ادب بنے, لباس ہمارا مسنون ہو, ہم ذکر میں رہیں, فکر میں رہیں, توجہ میں رہیں. پھر دیکھنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گشت کا کتنا زبردست اثر ڈالتا ہے. اور سب سے پہلی بات, موبائل ساتھ میں لے کر گشت نہ کریں. کیا ساتھ میں لے کر گشت نہ کریں؟ موبائل ساتھ میں لے کر گشت نہ کریں. وہاں سے بیگم کاٹ رہا ہے گا جی, آتے وقت ختمی لے لگاؤ جی, کتوئی نہیں اوکے. کیا چل رہے ہیں؟ تو یہ میان عاشق و معشوق را رمزیس کرامن کاتبین را ہم خبر نیس. کیا کر رہے ہو بھائی؟ کر کیا رہے ہو؟ یا بیگم سے باتیں کر رہے ہو یا اللہ سے تعلق جوڑ رہے ہو؟ جب تمہارا تعلق خود اللہ سے نہیں ہے تو دوسروں کا تعلق اللہ سے کہاں سے جوڑو گے؟ اور کیا چاہیے ہونا کیا بیگم؟ ویسے آتے وقت دودھ کے پیکٹ بھی اور چائے کی پتی لے لگاؤ جی, پھر نو اوکے نیکسٹ اینی آرڈر. اب کیا ہو رہا ہے؟ گشت پہ جاتے جاتے یہ سب باتیں چل رہی ہیں, فکریں بٹی کہ نہیں بٹی؟ اب جب دکان پر پہنچے, چائے کی دکان, اللہ تمہیں آپ کو دیکھتے رہتی, ہمارے بیگم 3 روسس لاؤ بولے نا 3 روسس ہے کہ ہاں دیکھتے ہیں. وہاں یہ کیا دیکھتی؟ ہاں متکلم بات کر لے کوئی ان سے, دکان والے سے, ہلو ذکر کرے سکا, ادھر ادھر دیکھ لگا, اللہ اندر نظر دوڑ رہا ہے بھائی ہاں آ کر 3 روسس ہے سکا تو کیا دکھ رہا نہیں. گشت ختم ہونے کے بعد وہ بیچارہ جب 3 روسس ہے کہ تمہارے پاس سے 3 روسس ہے کہ, اب نہیں حضرت ہمارے پاس نہیں ہے, بازو دکان میں ہے, ان کو اٹھا کر رکھو, بولے جی میں بعد میں آتا ہوں. چلیے یہ گشت میں خیانت ہوئی نہیں, ایسے ہی ہوا جیسے نماز میں باتیں کرے جیسا. حضرت مولانا اسلام تعالی فرمایا کرتے گشت ایسا کرو جیسے تم نماز پڑھتے ہو. جو دیکھنا وہ دیکھو, جو بولنا وہ بولو, جو سننا وہ سنو. اگر کوئی نماز میں امام صاحب کی قرات چھوڑ ڈال کو باہر کا گانا سن لے کر ہے, کھڑکی سے آواز آ رہی ہے گانا, نماز ہوتی کیا بھائی؟ قرآن پڑھنا چھوڑ کر خیر خیریت, بعض دیکھنا خیریت کیا مولانا, خیریت سے نماز میں موبائل میں انگلی کر رہا ہے, نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, نماز ہوگی؟ تو جس طرح فرج فصلی
فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، اللہ کے رسول نے حکم دیا جاؤ واپس نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. کیوں؟ استہزار. اس وقت میں جو استہزار حضور کے زمانے کے لوگوں میں ہونی چاہیے اس میں تھوڑی سی کمی آئی. بعد میں کیا فرمایا؟ تعدیل ارکان میں کمی آ گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے ان کو بھیج دیا جاؤ جا کر دوبارہ پڑھو. اب ہم لوگ گشت میں موبائل دیکھتے ہوئے گشت کریں گے، گشت کہاں سے ہوگا؟ خاموش گشت میں جانا، صرف گشت کے حد تک بات کرنا، پھر ذکر کرتے واپس آنا. گشت میں 2 مرتبہ دعا ہیں. اس وقت سب سے زیادہ ہم لوگ ہمارے بزرگوں کی ترتیب سے ہٹ گئے. کیا بزرگوں کی ترتیب؟ گشت میں 2 دعا. گشت کے آداب میں ہمیں بولتے ہیں کیا؟ جاتے وقت ایک دعا، آنے کے بعد ایک دعا. جاتے وقت تو دعا کر، جانے کے بعد کہاں کرتی ہیں دعا کرتی. جاتے وقت اجتماعی دعا، آنے کے بعد انفرادی دعا. جاتے وقت بولو بھائی اجتماعی دعا، آتے وقت گئے سو 6 جنے، آتے سب 2 جنے. کہاں جی کہتے نہیں ان کو کہ وہ کام ہے، کہتے گھر میں چلے گئے. تو انہوں کہاں جی انہوں میکینک کے پاس گاڑی چھوڑ کے کہتے انہوں وہاں چلے گئے. اچھا انہوں کہاں جی انہوں ذرا اٹلی کھا لے گا تو انہوں چلے گئے. انہوں کہاں جی ذرا چائے پی لگا دوسرے. پھر 2 جنے آئے. جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں شریک تھے، سلام میں دوسری رکعت میں 2 جنے چلے گئے، تیسری رکعت میں 2 جنے چلے گئے، چوتھی رکعت میں 2 جنے چلے گئے. امام صاحب اکیلے پڑھنے کے لیے نماز کیا بھی وہ اللہ اکبر میں ساتھ میں رہے تو کب تک رہنا؟ سلام پھیرنے تک. جب گشت میں ساتھ میں گئے واپس آنے تک بھی 6 گئے 6 آنا. ورنہ کیا ہوگا؟ 6 گئے 2 آ رہی تو 2 جنے کا گشت نہیں ہوتا. 6 کے 6 آنے کے بعد اندر جو بات چیت چل رہی ہے بات چلتے رہنے دو. باہر آ کر 6 کے 6 بیٹھ کر دعا کرنا. کیا کرنا؟ 6 کے 6 جن جن سے ملاقات کر کے آئے ان سب کے حق میں دعا کرو. گشت کے بعد محنت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، محنت کے بعد ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں. اب 6 کے دعا کرنے میں جب یہ 6 اندر آئیں گے، اندر آنے کے بعد اندر کی بات بھی ختم ہوگی، استقبال ختم ہوگا، اور پھر دعا میں بیٹھنے والے دعا سے اٹھیں گے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ ہم لوگ کام سمجھتے نہیں، کام کرتے رہتے، جس کی وجہ سے بے اصولی کے ساتھ لمحوں میں برسوں میں آنے والا شر لمحوں میں آ جائے گا. بے اصولی کے ساتھ کام کرنے سے برسوں میں آنے والا شر لمحوں میں آ جائے گا. اصول کے ساتھ کریں گے برسوں میں آنے والا خیر لمحوں میں آ جائے گا. اصول کے ساتھ کریں گے بھی انشاءاللہ. کرنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن رمضان میں ہر بات شارٹ کرنا ہے. ہر بات کیا کرنا؟ شارٹ. تو اس لیے آپ ذرا سے گزارش ہے، انشاءاللہ تفصیلی ملاقات پھر کبھی کریں گے. اس وقت میں آپ سے گزارش ہے نیت کرو رمضان میں پہلا کام تشکیلی گشت، اصولی گشت، عمومی گشت، خصوصی گشت پابندی سے کریں گے انشاءاللہ. کریں گے. کب کب رمضان مبارک میں گشتاں طے کر لینے اوقات تھے. ارے اوقات طے ہے نہیں ہے مساجد میں، تو کسی اوقات میں سو کون بھی نہیں رہے سو ٹائم طے کرے کیا؟ نہ مزدور جماعت کا ساتھی ایک جنا رہنا، نہ گاؤں میں ایک جنا ملنا، ویسا ٹائم طے کرنا. گاؤں میں ایک جنا ملنا نہیں، مزدور جماعت کے ایک ساتھی رہنا نہیں، ویسا ٹائم طے کرے تو آپ حضرات کافی سمجھدار ہیں. ٹائم سے طے کر رہے ہیں، ٹائم طے کر ڈال 300. دوسرے دن کیا جی کل گشت ہوا کیا جی؟ کیا ہوا؟ تمہیں کہاں گئے تھے؟ نہیں میں کام کو چلے گا. تمہیں کہاں جی گئے؟ میں فیکٹری کو چلے گا. تمہیں کہاں جی گئے؟ میں مارکیٹ کو چلے گا. تمہیں کہاں جی گئے؟ میں کمپنی کو چلے گا. پھر گشت کون بھی کرے سو؟ ایسا وقت طے کرتے ہی کیوں جس وقت میں کوئی بھی نہ رہے؟ طے کرتے ہی کیوں؟ اس کا مطلب کیا؟ ایک فارمالٹی ادا کرنا، طے کرنا، طے کر ڈالے. پاگل نہ طے کرے سکا.
ایسا نہیں, جس وقت میں سب رہیں تم بھی رہو, جس سے ملنے جا رہے وہ بھی رہیں. کیا بھائی, آپ بھی رہیں اور جس سے ملنے جا رہے وہ بھی رہیں. ویسے وقت میں طے کرو, چاہے رمضان میں دل بدلنا پڑے کوئی حرج نہیں, کوئی بھی فرائض نہیں ہے. فجر کی نماز کا ٹائم بدل ڈالے کرتے نا بھائی, کہ کب بدلا ہے, زہر میں پڑھنا سکتے آج کل میں, ویسا سب کیا بھی نہیں. ویسا کرے کیا, گشت کا دن, ہفتے کا دن ہمارا طے ہے, ٹھیک ہے. ہفتے کے دن تو ماشاءاللہ چھٹی کا دن عام طور پر ملتی, اتوار کا دن ملتی, منڈے, ٹیوزڈے, ویڈنسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, ان دنوں میں آگے پیچھے ہوتا. تو کیا کرنا آپ بھائی, رمضان مبارک میں سنو بھائی, اس لیے کہ ہم لوگ ان دنوں میں مغرب بات کرتے تھے تو گشتے, کیا بھائی ان دنوں میں زہر بات کرنا پڑتا, عصر بات کرنا پڑتا, ان دو کون بھی نہیں رہتے. کیا کرنا, چلو بھائی رمضان میں خالی ہمارا گشت انشاءاللہ ہفتے کو کر لیں گے. ویسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, فرائض نماز نہیں ہے. کیا بھائی رمضان مبارک میں حضرت بولے کہتے نا 4 رکعت بدلے میں تمہیں روزہ دارانہ جی ظہر کے 2 رکعت پڑھو بس کر بولے کہتے نا. ویسا کیا, اسے کہتے اصول شرع, اسے کہتے اصول دعوت. دعوت دینے والا بھی رہنا, دعوت جسے دے رہے ہیں انہیں بھی رہنا. اس میں مشورے سے تبدیل کرنے میں کوئی حرج بولو بھائی نہیں ہے. پہلے سمجھو, پہلے حرج کس میں ہے, حرج کس میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا سفر ہوا, پہلا سفر. صحابہ حضور کے پاس تھے, حضور میں نے قربانی حلق سے پہلے دے دیا, کیا کرنا؟ آپ نے کہا قربان دے دیے, ہاں دے دیے. ولا حرج, ٹھیک ہے پہلا حج ہے, آئندہ احتیاط کرو. ہاں پہلا حج ہے, ولا حرج. آپ نے ولا حرج ولا حرج ولا حرج ولا حرج کو جو آتا تھا آپ نے ولا حرج نوافل میں, واجبات میں, مسنونات میں کہتے تھے, فرائض میں آپ تنبیہ فرماتے تھے. اس طرح ہم لوگ یہ جو ملاقاتیں اس کی ترتیب بنائیں, ٹھیک ہے بھائی. ایک دوسری بات کیا, دوسری بات مسجدوں میں ماشاءاللہ ایک بڑا مجمع فری میں آتا ہے, فری, تمہیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں, ان کو بلانے کی ضرورت بھی نہیں, آٹومیٹک تم نہ کہاں آ گئے, جال کے اندر آ گئے. جال میں شیر پھنسے جیسا, کہاں پھنسے جیسا. ارے بھائی جال میں کیا ہو گیا, شیر خود بخود ہلو چل کو جال کے اندر آ گیا. ابھی کتنی خوشی ہوگی آپ کو, جانا جنگل میں شیر کو پکڑنا کوئی معمولی کام کیا وہ, لیکن شیر خود بخود چل کر کہاں آ گیا, آپ کے جال میں آ گیا, آپ کے حدود میں آ گیا. اب تو جو شخص بلا 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 کو تھک جاتے تھے اور وہ آتا نہیں تھا, اور وہ بیچارہ آ گیا. وہ بیچارہ مسجد میں دیکھو تو پہلی صف میں قرآن اٹھا لے بیٹھا ہوا ہے. رمضان مبارک کا افطاری کا ٹائم, بیچارہ دعا ذکر میں بیٹھا ہوا. تمہیں کیا کرنا, حلے 2 کھجور. دیکھو ہمیشہ یاد رکھو, دعوت کا کام ہے نا حکمت سے چلتا ہے. 2 کھجور, 1 گلاس پانی لے جا کے بازو رکھ ڈالے. وہ بیچارہ دعا کرنے کے بعد افطاری کا ٹائم قریب ہے, 1 منٹ, دعا سے فارغ ہو کر دیکھا تو کھجور پانی رکھے ہوئے ہیں. انہیں بڑا غیرت والا, میں آپ کو مسجد کے دسترخوان پر بیٹھتا نہیں, حلال حرام کی تمیز کرنے والا بیچارہ, اس کے پاس آپ نے کھجور رکھ دیا, پانی رکھ دیا, انہیں کھجور پانی بعض اور ایک سموسہ لا کر رکھ دیے. ارے کیا بھیگے تو نہیں ایسا تیل جو, اور کہتے بھی نہیں کیا بھی نہیں, بس بھی. یہ خدمت پر ایسی دوستی ہو جائے گی آپ سے, زندگی میں آپ کو بھولیں گے نہیں. وہ ہمیں لوگ کیا کرتی, وہ ایک پتلے بٹھاتے نا ابھی, وہ کیا, وہ گنیشا سگا ہلکے میں ہوتے کیسے, وہاں جاؤ ایک جگہ بیٹھے گا تو حضرت امیر صاحب نہیں نو, دعوت کے ذمہ دار ساتھی ہلتے جائے نو, بنے جب ہلتے بھی نہیں, حضرتی بھی نہیں, کام کہاں سے ہوگا بتاؤ, ہوگا کام ہوگا بھی. اب وہ بیچارہ جو اب تک کون جی نو جماعت نکل جاؤ بھائی, سب معلوم ہم نہ جاؤ تمہیں, ایسا بولنے والا ساتھی آج آپ کو سلام کر رہا ہے, کس کی بنیاد پر؟ اور تمہیں کیا بھی تمہارے جیب سے کھجور والا کو دیے نہیں, مسجد کے دسترخوان پہ دینا کھجور, ہاں وہ لگ دیے 100, کون سا بڑا کمال کا کام کرتا ہے حضرت, کون سا کھجور وہ
مسجد کے دسترخوان کے کھجور سموسے کون سے تمہارے؟ کون سے بھائی؟ مسجد کے دسترخوان میں سموسے رکھو نا، وہ لوگ خالی جگہ شفٹ کرے سوتا اچھا، اور کیا ابھی کمال نہیں، لیکن اس چیز پر اس بیچارے کے اندر تصور کیا بیٹھا، کیا بیچارہ ہر جگہ بولتا سموسے کھجور لاؤ کو افطاری کھلائے بھی لو، دو بیوی کے پاس بھی جا کو بولتی فسٹ کارگزاری سموسے کی کہاں جاتی سو، کیا جی کہاں جی روزہ کھولے سو، ارے وہ بیچارہ بچہ جماعت کا وہ ہمارے پاس گیٹ کے پاس آ کو ہفتے کو ماتا تھا دیکھو حجی صاحب پڑھاؤ، وہ بیچارہ لگ گیا سبھی سموسہ، اب سب آتے ہوئے ارے اندر آؤ جی، کیوں کون سا کام کر رہا ہے؟ سموسے نے ان کے دل میں جگہ دے دیا، سموسہ کو ماسٹر کی، سموسہ کیا ہو گیا بولو؟ ماسٹر کی، دو کھجوراں ماسٹر کی، کون سا دروازہ اب تک کھلا نہیں کی سموسے نے کھول دیا، اللہ کیا مقام ہے دیکھو سموسے کا، اس لیے میرے پیارو رمضان میں سموسے کی عزت کرو، ارے بھائی کس اعتبار سے بھائی عزت کس اعتبار سے؟ اکرام کرنا، ان کو اپنانا، انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ۔ اب تراویح میں وہ ساتھی پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ کیا کرنا دیکھتے رہنا، اب انہوں کر بولے تراویح میں فوراً آپ پانی ایک گلاس پانی دے دیے، اب وہ بیچارہ کھانسی میں اپنے پاس ہمیشہ جیب میں پانی رکھنے والا اس دن بھول گیا، لیکن آپ نے پانی پیش کر دیا، اس پانی پیش کرنے پر اس کھانسی میں اتنا اثر کرے گا جس کی کوئی حد نہیں۔ پرانے زمانے میں بڑے بڑے جلاد قسم کے لوگوں کو دعوت کے ساتھیوں نے اپنا لیا، کیسے؟ اکرام سے، پیار سے، محبت سے، مسکراہٹ سے، باتوں سے، لینت سے اور ان کی رحمت سے۔ کریں گے بھی انشاءاللہ؟ تو یہ کام رمضان میں کام کرنے کی ترتیب، کب تبھی جا کو سامنے السلام خیر کیا سبزی کیا طبی خدمت ہے تو بولو ہے سب رمضان میں، نہیں کیا بھی نہیں با کیا بھی اللہ کے فضل سے سب نہیں کہتی رہا تو ہمارا نمبر رکھیو، وہ خالی کیا وہ ایک دوستی کا ایک سبب، خالی کب ملتی تب السلام علیکم السلام، ہمارے یہاں گشت ہے، ہمارے یہاں تعلیم ہے، ہمارے یہاں 3 دن ہے، ہمارے یہاں ماہانہ، خالی ووٹ باتاں کرے گا تو کون بھی آتا نہیں سنیں گا جی۔ ہمارے عبد الکریم صاحب بھی زندہ ہیں، سلطان صاحب عبد الکریم صاحب ہیں نہیں، ہاں ان کے ایک ساتھی کہنے لگے یہ بیچارہ ارے رے 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 کتنا ہوشیار معلوم کیا مولانا، انہوں نے بولی ان کے دوستاں کیا ہوشیار بولو، یہ بیچارہ ہے تو کوئی عبد الکریم، ان کا دوست بول رہے کیا کرے بولو، 3 سال سے خالی چاپڑا لگتا مولانا، کیا پڑا لگتے سو ابھی زندہ ہیں عبد الکریم سے، جا کر آپ پوچھو کارگزاری کیا ہوا گھر کو، بڑے بڑے ڈانا انہوں، کون سی بھی بات کو مانتی نہیں، انہوں کیا کرتے کب جگہ بھائی درک چالک دے با بھائی درک چالک دے، اب خاں علی اب نکو با پیو دادا چاہ پیو دادا، کب آتا کہ چاڑنا دیتا، کب آتا کہ چاڑنا دیتا، چاہ پلاتا آخر میں دادا جی 3 دن 4 دن دادا ہمیں بازو کہاں بات ایک بار ہے، یہ تبلیغی جماعت کو تو میں آتا نہیں، تبلیغی جماعت نہیں دادا، وہ میسور کو گھومنے جا رہی وہ جماعت تو آ رہی کیا، ہاں تم کو آگے، حالانکہ جماعت کون سی ہو، نام کون سا تبھی دے لو بھائی، آئٹم اندر ہے کرشنا، آئٹم ہے کرشنا، سموسے کو تمہیں آپ کو سینڈوچ نام دے دیے تو بدل جاتا کیا انہیں، سموسا اسے کیا ہونا مسالہ سینڈوچ، اب اسپیشل نام دے ڈال کو دینا اس آئٹم سموسا اچھی، دینا اس آئٹم کیا سموسا، آپ نے کیا کیا کھجوراں کو کس کو اس میں تھوڑا سا اوپر کیا ڈال کر چلغوزہ یہ وہ ڈال کو لے لگ جا کو بھائی یہ آ کر مکے کا حلوہ رک گیا لو، ارے مکے میں کھجوراں کا حلوہ بنتا ہے سو کس کا بنتا، کیا جھوٹ بات ہے، تو مکے کا حلوہ دے ڈالے تو وہاں قصہ ختم، اس کا مقام کہیں کس رہتا، دے کھجوراں ختم، دے کھجوراں دو جی ہو گیا، ہم نہ ضرورت کی، یہ جو چیز میں جو بتا رہا ہوں 3 سال مسلسل چائے پلا کر زندگی بھر نفرتوں کو پیدا کرنے والے دعوت کے ذریعے سے
جو دور ہو رہے تھے، دعوت سے دور ہو رہے تھے، نفرتوں کو پیدا، اسے کہتے ہیں سیلف کریٹنگ. کون بھی لا کو ایسا کریا ہے نہیں، انہوں پیدا کر لیا دل کے اندر. پھر کیا ہوا، وہ بیچارے کو چائے پلا کو، وہ چائے کے احترام میں 30 جنے اللہ کے راستے میں نکل گئے اور کہنے لگے آج اللہ کا شکر ہے، بڑے بڑے حلقے وہ لوگ سنبھال رہے ہیں، حلقے سنبھال رہی، اور سب کس بیچارے کے نتیجے میں، چائے کے نتیجے. اسی لیے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ بھی، حضرت میاں جی مہرا بھی، خشک دعوت حلق میں اٹک جاتی ہے، خشک دعوت حلق میں اٹک جاتی ہے. جیسے خشک بسکٹ، خالی بسکٹ آن دیے تو حلق میں اٹک جاتی ہے نا. کیا جی بتا دو، نہیں سکی بسکٹ آن دیا جی، میری بسکٹ ہو گئی، کھاؤ کو پورا اٹک چلا جائے، اندر کیا ہو گیا، پورا اٹک گیا. اب جس وقت چائے پیو گے تو چائے پیتے ہی پورا بسکٹ، اب چائے میں ڈبا کر جو ہی آپ بسکٹ کھائیں گے تو فوراً اندر جائے گی نہیں جائے گی. اسی طریقے سے میں یہ کہہ رہا ہوں، خشک دعوت اب تک آپ کرتے تھے، اب آپ ذرہ پانی میں ڈبا کو دعوت چھوڑو. کیا کرنا، پانی میں ڈبا کو دعوت کے ساتھ جہاں کو چہرے پر مسکراہٹ رہنا ہمیشہ. ذرا آئینے کے سامنے کھڑکو، تمہیں مسکرا کو دیکھو، کون سی مسکراہٹ لوگوں کو پسند آتی کرو. کیا بھائی، بعض لوگ ہنس کو دروازہ توڑ لے آرا سا نکل کے، کون سے دیوانہ مادی ملے اندر آپ گھسیا کرو. اسے بولے اسمائلنگ بولے، سو لافنگ نہیں بولے. انہیں جا کو لافنگ کرتے کیا ہو گیا، بیگم کیا سمجھی، دیوان اندر گھس گیا. بولے سے کیا، اندر جا کو کیا کرو، اسمائلنگ کرو بولے، لافنگ کرو بولے. یعنی بھائی جو ہی آپ کے چہرے پر آپ کی بیگم کی نظر پڑے تو آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا ہونا چاہیے، یہ بولے سو. انہیں جا کر ارے واہ واہ آگے نہ تو، اور ہنستے ہی انہیں دوڑ لگو ایسا. تو میں آج کر رہا ہوں، ہم لوگ جا کر سامنے ہنسے مانا کھاتے. کیا رے مجھے دیکھ کے ہنسنا نہ، تو ہنسنا نہیں، جب وہ کیا کرنا بھائی بولو انشاءاللہ. ہاں وہ ذرا ٹریننگ لو، آئینے کے سامنے کھڑو کو. مجھے کون کے آپ جا رہا ہوں میں پروفیسر صاحب کے پاس، پروفیسر صاحب مجھے ملتے ہی میں کیا کرنا، حضرت پروفیسر صاحب کو، ارے آپ تعجب کریں گے، ایک صاحب کو بڑے آدمی دعوت میں وہ گوشت اٹک گیا، اتنا بے چین اتنا بے چین اتنا بے چین، آپ کو کیا بتاؤں کہ بے قرار ہیں، لیکن ان کی بے قراری کو فیس ریڈنگ، کیا بولتے ہیں اس کو، چہرے کو پڑھتے رہنا ان کو اس وقت کیا ہونا. اب ایک نوجوان بچہ جو بہت زمانے سے پریشان تھا نوکری کی تلاش میں، خالی ایک کاڑی دیا سو دی سر، اسے کیا کہتے ٹوتھ پک دیا سو. انہوں اتنا خوش ہو گیا بیچارہ، اس کی بے چینی کو دور کریا نہ بول کر اس بیچارے کو ایم ڈی بنا دیا. کسے، ٹوتھ پک، یہ ٹوتھ پک نے سو کیا بنا دیا، پک اپ کرا دیا. کہاں کی تھا سو کہاں کی چلا گیا. یعنی دل کے اندر جگہ پکڑنے کے لیے بڑی بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، معمولی چیزیں کافی ہیں. ٹیشوز جیب میں رکھے رہتے ہیں. ارے وہ ایک آدمی کو چھینک آ گیا، ارے اسے ناک سے رینٹ نکل گیا، اب وہ شرمندہ ہو رہا ہے، آپ نے اچانک کیا کر دیا، ٹیشو پیش کر دیا، کتنی اس کی عزت بچی. وہ معمولی چیز کیا، ٹیشو کی زیادہ حیثیتیں نہیں، وقت پر جو ٹیشو دیے کہاں سے کہاں چلے گا، انہیں دل جیت لیے. تو اس طرح ہم لوگ انشاءاللہ ساتھی کرام سیکھ کر اپنے ساتھیوں کو اپنائیں گے. بہت جلدی ہمارا جو وائٹ فیلڈ تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حدیث پاک میں وائٹ فیلڈ کا نام ہے، کہاں ہے، کہاں ہے بولو، ترکتکم فی البیضاء لیلھا ونہارھا سوا. حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں سفید اور چٹیل میدان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، سفید اور چٹیل میدان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. آج تک بولے گا تمہارے پاس کون سی بھی حدیث پاک میں وائٹ فیلڈ کا نام ہے، اور کو بولے گا جی ہے نہیں مولانا، سفید اور چٹیل میدان میں چھوڑ کر، ترکتکم فی البیضاء
لیلھا و نہارھا سوا. حضور نے فرمایا ایسا سفید چٹیل میدان ہے، دن میں بھی تم چل سکتے ہو، رات میں بھی تم چل سکتے ہو. ایسا دین اللہ نے ہمیں عطا کیا. ہمارا دین وائٹ فیلڈ دین. کیسا دین؟ وائٹ فیلڈ. اس میں کوئی اونچ نیچ چڑھاؤ اتارو اندھیرا کام بھی نہیں، پورا سفید ہی سفید. تو ماشاءاللہ آپ کے علاقے کے تشبیہی دین سے ہیں. اس لیے نیت کرو آئندہ جب بھی وائٹ فیلڈ کا جس وقت کارگزاری آئے گی تو انشاءاللہ وہ کارگزاری چمتکار، عجوبہ اور عجیب اللہ کے طرف سے ایک مددوں والی کارگزاری ہونی چاہیے. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ سب کریں گے انشاءاللہ؟ سب کریں گے؟ روزے دارانہ انشاءاللہ ہے نا، سحری کرے نہیں سکا، کرو گے انشاءاللہ؟ دمش نہیں لگے انشاءاللہ. وہ بھی کیسا ہے کہ تو افطاری کے وقت میں سکرات کی حالت میں انشاءاللہ رہتا دو، وہی سے انشاءاللہ ہی کرو گے انشاءاللہ؟ واہ اللہ. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. ہاں دعا کریں. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء الصراط. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ یہ نوجوان بچے بڑے ہی دلچسپی کے ساتھ تیرا دین کا کام کرنا چاہتے ہیں. یا اللہ قدم قدم پر تو ان کی مدد فرما. یا اللہ یہ پوری جماعت رمضان مبارک کے مہینے میں تمام ماہانہ مشورے ہفتے کے دن ہو چکے، لیکن یہ بیچارے اتوار کو روزے کی حالت میں یا اللہ بڑی قربانی کے ساتھ تیرے دین کی فکر لے کر جڑے ہوئے ہیں. یا اللہ ان کے جڑنے کو قبول فرما. یا اللہ ان کے اندر تیرے فکر یا دین کی فکروں کو یا اللہ نمایاں فرما، استقامت نصیب فرما. یا اللہ ان کو سبب بنا کر پورے علاقے میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، اپنے فضل کا کرم کا رحم کا معاملہ فرما، ان کی زندگی میں ترقی نصیب فرما. یا اللہ جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما. اللہ زندگی کے ہر شعبے میں ترقی نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کی بیماریوں کو دور فرما، جتنے بیمار ہیں شفا عاجلہ نصیب فرما، مقروضی قرض کی ادائیگی صورت نصیب فرما. یا اللہ جو غلط مقدمات میں پھنسے رہائی کے فیصلے فرما. یا اللہ رمضان مبارک کا مبارک گھڑیاں تو نے ہمیں عطا کی، ان گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ناقدری سے حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل کے معاملہ فرما، ہمیں طاقت نصیب فرما، ہمت نصیب فرما، حوصلہ نصیب فرما. روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھے، اہتمام کے ساتھ ہر عمل کرنے والے بنے، گناہوں سے بچے اور تیرے نیک اور برگزیدہ بندے جیسے رمضان گزارے ویسے ہم بھی گزار سکیں، ایسے فیصلے فرما. یا اللہ قدموں کے ڈگبگائے جانے سے، یا اللہ پھسلنے سے پوری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسينا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين.